یہ سوال ہے جی کہ تو اگر خود ہے خدایا میری شہرک سے قریب، پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا؟ یہ کیا ہے جی جو ارد گرد کہتے ہیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں فرشتے یہ لکھ رہے ہیں، تو اگر اللہ ہر چیز جانتا ہے تو ان کے ذریعے سے کیا لکھوا رہا ہے؟ میرے بھائی یہ شاعری کے لیے اچھی ہوتی ہے، اس کو حقائق کا ماخذ کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہو تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی حساب کتاب کی۔ اللہ تو جانتا ہے، میری پیدائش سے بھی پہلے جانتا ہے میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا۔ تو دنیا کا نظام اس اصول پر بنایا گیا ہے کہ میرے اعمال اور میرے عقائد یہ ظہور پذیر ہونے چاہیے میرے عمل کے نتیجے میں، یعنی مجھے اتنا موقع ملے گا کہ میں اس میں جو کچھ مجھے ماننا ہے مان کر دکھاؤں گا، اور جو مجھے کرنا ہے کر کے دکھاؤں گا۔ یہ میری طرف سے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں سنائے گا، بلکہ ان شواہد کی بنیاد پر سنائے گا کہ جو اس نے میرے چاروں طرف جمع کر دیے۔ میرا اپنا وجود گواہی دے گا، میرے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور اسی طریقے سے خدا کے فرشتے ایک ایک چیز کو نوٹ کیے ہوں گے۔ اور یہ نوٹ کرنا یہ نہیں ہے کہ جو غالب نے کہا کہ پکڑے جائیں گے فرشتوں کے لکھے پہ ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی یہ تو آپ اس دنیا کے اندر آپ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آدمی ہمارا کوئی ایک ٹی وی جو ہے اس کی ایک فوٹیج جو ہے وہ سب کچھ نمایاں کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو وہ فرشتے کس طرح ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں یہ تو جب قیامت میں سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا۔ تو یہ اتمام حجت کے لیے یعنی شہادت واقع کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو نہ اللہ تعالیٰ کسی بچے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ شعور کی عمر کو پہنچنے سے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے بڑے ہو کے، لیکن اس پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ جو مہلت آپ کو ملی ہے جس میں آپ کے علم اور عمل کا ظہور ہوا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔